ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان و مال اور عزت ہے۔ نبی پاک پر درود شریف پڑھنا بالکل مت بھولیے گا۔ میرے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور جاننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیا کیجیے، تاکہ کل کو کوئی ہمارے لیے بھی کرے، کیونکہ ہم جو دیں گے وہ پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا، اور اس کا ہمیں فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان نہیں ہونا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سیلف رسپیکٹ، خودداری، عزت نفس۔ اسلام ہمیں تکبر نہیں خودداری سکھاتا ہے، لوگوں کو نیچے دکھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت کو گناہ اور ذلت سے بچانا ہے۔ خودداری یہ نہیں ہوتی کہ انسان کسی کو حقیر سمجھے، خودداری یہ ہے کہ انسان اپنی عزت کو ہر کسی کے قدموں میں نہ رکھے، اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنائے، اپنے راز کسی تک نہ پہنچائے، کیونکہ جب ہم اپنے راز کسی تک دے دیتے ہیں نا، اپنی باتیں، تو ہم کسی کو بتاتے ہیں تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ چاہے اپنے غلام کو بھی بتائیں گے نا اپنے راز، اپنی باتیں، تو آپ اس کے غلام بن جائیں گے، وہ آپ کا آقا بن جانا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ ایک وقت آنا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے بات کرتے بھی ڈرنا ہے، سو اس چیز کا خیال کریں۔ اسلام نے انسان کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، سورۃ الاسراء میں ہے۔ اس لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا غرور نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اسلامی خودداری اور تکبر میں فرق ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، اور خودداری یہ ہے کہ انسان خود کو گناہ، ذلت اور بے قدری سے بچائے۔ جہاں بار بار آپ کی توہین ہو، وہاں ہر مرتبہ خاموش رہ کر برداشت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں آپ کو گناہ کی طرف بلایا جائے، وہاں نہیں کہنا بھی خودداری ہے۔ خود پہ ظلم نہیں کرنا، کسی غلط جگہ پہ جانے سے پہلے سوچنا کہ ایک ایک قدم ہمارا اٹھایا ہوا کس قدر ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا، تو بہتر ہے کہ بندہ وہ کام کرے ہی نا۔ جہاں آپ کی عزت پامال کی جائے، وہاں حدود قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر ایک کو حدود کراس کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیں قسم سے مٹی میں رول جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، بلکہ مزید سارے اندر دھکیلنے والے آئیں گے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو لیکن کسی سے بدلہ لینے کے لیے ظلم نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اور اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں۔ تکبر نہیں آنے دینا، کیونکہ تکبر والا انسان رب کو تو پسند ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے پسند۔ خاموشی اختیار کر لینا کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی غلط جگہ سے پیچھے ہٹ جانا ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر کریں یا نہ کریں، یہ یاد رکھیں، لوگ قدر کریں یا نہ کریں، آپ اپنی قدر اللہ کی رضا کے مطابق کر دیں، کیونکہ جس دل کو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر انسان، اور مطلب ہر انسان کے سامنے اپنی عزت بیچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ عزت بیچنے کی ضرورت مطلب اپنی ہر بات، ہر چیز، اور بار بار کسی کے آگے جھکنا اور اپنی ذات کی نفی کرنا، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم رب نے کہیں نہیں کہا کہ برداشت کرو۔ نہ ہر رشتہ بچانا ضروری ہے، نہ ہر شخص کو خوش کرنا ضروری ہے، اور نہ ہر الزام کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ جس وقت آپ کو ضرورت تھی آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہو کے بھی آپ اکیلے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ اکیلے تھے، بچوں کی طرح آپ اپنے بہت ریئر کیس ہیں جو بچوں کی طرح اپنی باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو، اور یہ نہیں وہ سوچتے کہ پتہ نہیں اگلا اس کا مس یوز کر لے تو، اور اکثریت ایسا کرتی ہے۔ بہت ریئر کیس ہے کہ ایسا نہیں کوئی کرے گا، زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اپنی قدر کریں، سمپل، اور بار بار اپنی وہ ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، باخدا یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غلط ہوں گے نا تو گھسیڑ کے اللہ تعالیٰ نہیں، مطلب اس حالات پہ لے آنا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آنی، تو ویسے کام کرنے نہیں، جھوٹ بولنے نہیں، کوشش کریں کہ بھئی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ذلت ہے، بیماری ہے، اچھوت ہے، آپ کو بہت سی اور بری علتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں نہ بولیں، اس میں کیا ہے۔ اپنی عزت بچائیں، مگر دوسروں کی عزت بھی نہ توڑیں۔ جو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی بہت زیادہ کچھ نہ کہیں، اس کو بھی معاف کریں، اپنی قدر کریں، مگر کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اور اگر دنیا آپ کو نہ سمجھے نا تو یاد رکھیں اللہ آپ کے دل کا حال خوب جانتا ہے۔ خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں، مگر دل میں عاجزی رکھیں، کیونکہ انسان کی اصل خوبصورتی
اس کی عزت نفس کے ساتھ اور اس کی عاجزی میں بھی ہے. عاجزی تو رب کو اتنی پسند ہے کہ کیا بتائیں. رب کے سامنے مطلب انکساری کے ساتھ آئے تو رب کو تو اتنی پسند ہے کہ آپ کی سوچ ہے. خودداری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکبر کرے. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ایگو میں اور سیلف رسپیکٹ میں فرق ہوتا ہے. ایگو والا بندہ کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہے, جو میں ہوں بس میں ہی ہوں. سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی ایک لمٹ کریں, ایک حد بنائیں کہ وہ کراس نہ کریں, آپ کی بار بار انسلٹ نہ کریں, آپ کو بار بار نیچا نہ دکھائیں, آپ کو شرمندہ نہ کریں. خود کی حفاظت آپ خود نہیں کریں گے تو آپ جب خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کے لیے کیا کریں گے. سوچیں, جب ہم خود کے لیے نہیں کچھ کر سکیں گے, خود کے لیے اسٹیپ نہیں لے سکیں گے, تو دوسروں نے کیوں نہیں آپ کو نیچے وہ کرنا. ہر کوئی آپ کو بتا دے گا, دلیلیں بڑی دے دے گا, بھئی ایسے ایسے ایسے. لیکن اس حالات پہ جب کوئی آئے گا نا, وہ انسان مجھے رہ کے بتائے, ویسا رہ کے دکھائے. وہ رب پہ کوئی کسی کا خاص کرا میں کہ اتنی مشکلوں سے کہ نکل گیا. اب لوگ چاہے کتنی باتیں کریں, فلانا جھوٹا ہے, یہ فلانا ایسا ہے, یہ ایسا کہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں, ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. رب کو سارا پتہ ہے, فرشتوں نے سب لکھا ہوا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا اور کسی نے پلٹ کے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہر ایک کی پکڑ ہے, ہم سمیت. یہ جو میں بول رہی ہوں ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے. تو مجھے اس چیز کا پتہ کہ میں غلط کروں گی تو میرے رب نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو, رب نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. ہر ایک کی پکڑ ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, آسمانی طاقت ہے, رب ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور وہ بھولنے والا نہیں ہے. آج نہیں تو کل پلٹ کے وہ واپس آنا ہی آنا ہے اور اپنے اعمال درست کر لیں. ابھی بھی ٹائم ہے. رب کہہ رہا ہے کہ خود کو پہچانو اور سب سے پہلے تو خود کی قدر کرو. دیکھو جب ہم اپنی قدر نہیں کریں گے تو ہم رب کی عبادت بھی کیسے کریں گے. ہم زندگی کا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتے. اگر آپ کے ذہن میں ہے نا, آپ پیار مطلب آپ امیجن کے ارد گرد دیکھیں یا خود پہ یہ کر کے دیکھیں. اگر آپ کسی چیز کے بھی پیچھے بھاگیں گے وہ چیز آپ سے دور جائے گی. عزت کے لیے بھاگیں گے دور جائے گی, پیار کے لیے بھاگیں گے دور جائے گی, پیسے کے لیے بھاگیں گے پیسہ دور جائے گا. واٹ ایور دنیا کی کوئی چیز بھی کیسی کر کے دیکھیں, اس نے دور جانا ہی جانا ہے. آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے, محنت کریں, توکل کریں اور اس کو چھوڑ دیں, پھر وہ پلٹ کے آئے گی. کیونکہ ہم جب انسان کے نا فالٹ ہوتے ہیں, انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, شاید اس کے بچپن میں ہوتی ہیں یا اس نے زندگی میں وہ چیز دیکھی نہیں ہوتی اور اس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ. کسی انسان کو پیار کی طلب ہوتی ہے, بہت زیادہ طلب ہوتی ہے, اور وہ دوسروں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ شاید کوئی میری سچویشن سمجھے, شاید کوئی میرے ساتھ سنسیئر ہو. لیکن جب انسان پاگلوں کی طرح, کیونکہ دوسرے کے ایموشنز کا یا دوسرے کے مائنڈ سیٹ کا اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ. آپ بچوں کی طرح ہر بات اس کے ساتھ کرتے ہو, لیکن اگلا اس کو کس لیول پہ لے کے جا رہا ہے. آپ دل سے بات کرو, اگلا دماغ سے ٹیکل کر رہا ہے, اس نے اس سے کرنا ہے. تو پھر آپ کیسے مطلب ایک امید رکھتے ہو. دل الگ کہتا ہے, دماغ کیلکولیٹ کرتا ہے. دل جو ہے وہ بس اپنے دل کی بات کر دیتا ہے, جو بھی آپ مطلب کر دیتے ہو. تو پھر کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ اٹیچ نہ کریں, کسی کے ساتھ بھی خود کو زیادہ اٹیچ نہ کریں, اور اپنے راز اپنی باتیں کسی کو اتنی نہ بتائیں کہ کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھائے. چاہے زندگی میں یاد رکھیے کہ بہت 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 ریئر کیس ہے کہ ایک دوسرے سے کھل ڈل کے بندہ بات کر لیتا ہے, زیادہ تر تو کرتے ہی نہیں ہیں. جو نہیں کرتے پھر ساری بات ہے ان کی زندگی بھی ایک عجیب و غریبی ہوتی ہے. مزہ تو تبھی ہے جب انسان ایک ریلیشن شپ حلال میں ہو تو کھل ڈل کے بات کرے. تو جب انسان نے کسی نے کرنی ہی نہیں, 20 سال گزر جائے, کرنی ہی نہیں, تو پھر بس ٹھیک ہے, انسان دوسرے کو خوش ہونا چاہیے. 22 سال گزر جائے, 50 بھی گزر جائے, 100 سال بھی گزر جائے, وہ نہیں کوئی بدل سکتا. وہ بچوں کی طرح سمجھانے والی بات غلط ہے کہ رب نے بھی عقل دی ہے کہ جب ایک چیز نہیں بدل رہی تو اس راستے کو بدل لو. ضروری نہیں ہے کہ اسی راستے پہ وہ ٹیک نہ ماتا, راستہ بدلو. اب کہتا ہے موو کرو, خود کی قدر کرو, بار بار گرو مت. میں نے تمہیں انسان بنایا ہے, کوئی اس لیے نہیں بنایا کہ
کسی کے قدموں میں بس گر جاؤ، اور یا اپنی وہ کیا کہتے ہیں رسپیکٹ کرنی سیکھو. ہاں، رب نے کہا رسپیکٹ کرنی سیکھو. سیلف رسپیکٹ از موسٹ امپورٹینٹ، ویری امپورٹینٹ. کسی کے لیے اپنی شخصیت، سکون اور عزت قربان مت کرے. جو واقعی آپ کی عزت قدر کرتا ہے وہ آپ کو بار بار اپنی اہمیت ثابت کرنے پر مجبور نہیں کرے گا. اپنی قدر پہچانیں، اپنی عزت کریں اور ایسے رشتوں سے فاصلہ رکھیں جہاں آپ کی موجودگی کی قدر نہ ہو، کیونکہ خودداری کے ساتھ جینا بے قدری کے ساتھ جینے سے کہیں بہتر ہے. خودداری انسان کی وہ دولت ہے جو کسی بازار سے خریدی نہیں جا سکتی. ہمیشہ یاد رکھیں.